ایک نوجوان استاد ایک روشن چراغ اچانک بجھ گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تصاویر اور ویڈیوز ان کی اگر ہم ایکٹیویٹی کرائیں گے، کوئی لسانی کرا رہے ہیں، کوئی بصری ہے، کوئی جسمانی ہے، وہ اس کو ہم ریکارڈ کریں گے۔ اس کے بعد اساتذہ کا مثبت فیڈ بیک۔ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن۔ ناظرین، آپ سب نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو آج کا ویلاگ اس افسوسناک لیکن بیدار کن حقیقت پر مبنی ہے۔ پروفیسر نیاز احمد ایک نوجوان باصلاحیت علم دوست استاد لاہور میں ٹیچر ٹریننگ کے دوران لیکچر دے رہے تھے اور اچانک صرف 4 سیکنڈ میں زمین پر گر پڑے۔ بس زندگی ختم ہو گئی۔ نہ کوئی لمبی بیماری، نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی تیاری۔ یہ ایک کارڈیک اریسٹ تھا، دل کا اچانک بند ہو جانا۔ ایک ایسا واقعہ جو کسی کے ساتھ کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ میں اور آپ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کارڈیک اریسٹ ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، دل ایک پمپ کی طرح ہے جو ہر لمحہ خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔ جب اچانک یہ پمپ رک جائے تو اسے ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں۔ کارڈیک اریسٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، کارڈیک اریسٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں ان کی میڈیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر ان کو صرف گنوانا چاہوں گا۔ ایک وجہ تو کارڈیک اریسٹ کی ہے ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ۔ یہ جان لیجئے گا کہ ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ میں فرق ہے۔ ہارٹ اٹیک میں دل کی شریانیں جن کے ذریعے دل کو خود خون ملتا ہے یا جن کے ذریعے دل کے مسلز، کارڈیک مسلز خون لیتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلز جہاں کو وہ بلڈ سپلائی ہوتی ہے یا جہاں کو وہ رگ خون سپلائی کرتا ہے، وہ ٹیشو انجرڈ ہو جاتا ہے اور بعد میں مر جاتا ہے۔ تو کارڈیک یا دل کا وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ جبکہ کارڈیک اریسٹ میں دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ بس ایسی مثال کہ بجلی گئی اور ہر طرف اندھیرا اچانک سیکنڈز میں۔ دوسری بڑی وجہ کارڈیک اریسٹ کی ہے دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، خاص طور پر وینٹریکولر فیبریلیشن۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، یہ شوگر کی لمبی بیماری یعنی جو لانگ ٹرم ڈائبٹیز یا کافی عرصے تک رہنے والی ڈائبٹیز اسپیشلی جو کنٹرول نہ ہو، یہ بھی کارڈیک اریسٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے یا شدید چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نشہ آور دوائیاں لیتے ہیں یا اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وراثتی دل کی بیماریاں ہیں جن میں کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے۔
تو کچھ ایسے فیملیز ہوتی ہیں جس میں عموماً کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ موروثی بیماریاں ہوتا ہے، تو اگر کسی کو وہی موروثی بیماری میں وہ بھی مبتلا ہو تو اس کو بھی کارڈک اریسٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کارڈیک اریسٹ کی علامات کیا ہیں، یا کس طرح میں پتہ چلے گا کہ کسی شخص کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے؟ تو اس میں تو جس طرح کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ سانس لینا بند کر دیتا ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس کا نبض دیکھیں تو آپ کو نبض محسوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی گردن پہ جو رگ ہوتی ہے اس پہ انگلی رکھیں تو وہ بھی آپ کو اس کی جو دھڑکن ہوتی ہے، پلسیشنز ہوتی ہیں، وہ فیل نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جسم کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اور یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ رسپانس کا وقت صرف 4 سے 6 منٹ۔ مریض کی مدد کرنے کے لیے اور اس کی زندگی بچانے میں آپ کے پاس 4 سے 6 منٹ کا وقت ہے۔ 4 سے 6 منٹ وقت قلیل و مختصر ہے، لیکن کارڈیک اریسٹ کے مریض کی زندگی بچانے کے لیے اہم ترین، بلکہ یہی 4 سے 6 منٹ اس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ انہی 4 سے 6 منٹوں میں آپ اس کو موت کے پنجے سے واپس زندگی کی طرف کھینچ کر لا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ بس 4 سے 6 منٹ، آپ کی محنت اور اس کی زندگی۔ اگر کارڈیک اریسٹ میں 4 سے 6 منٹ کے اندر سی پی آر نہ دی جائے تو دماغ کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مستقل نقصان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر موت یقینی ہو جاتی ہے۔ پروفیسر نیاز احمد کو بھی اگر اسی لمحے سی پی آر دے دی جاتی تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو سوال اٹھتا ہے، سی پی آر کیا ہے؟ سی پی آر یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ یہ ایک فرسٹ ایڈ طریقہ ہے جس میں ہم دل کے کام کو اپنے ہاتھوں سے جاری رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے دل سے خون پورے بدن میں ہم بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی سانس بھی دیتے ہیں۔ سی پی آر سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سی پی آر سیکھ جائیں گے۔ تو سی پی آر کیسے دیا جاتا ہے؟ اس میں مریض کو زمین پر سیدھا لٹائیں، سینے کے درمیان چھاتی کے بیچ ہاتھ رکھیں، تیزی سے اور مسلسل دباؤ دیں، 100 سے 120 بار فی منٹ۔ ہر دباؤ تقریباً 2 انچ گہرا ہو۔ یہ عمل تب تک جاری رکھیں جب تک مریض ہوش میں نہ آئے یا ایمبولینس نہ پہنچ جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو سیکنڈز میں موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے آٹومیٹک الیکٹرک ڈیفیبریلیٹر۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس آٹومیٹک الیکٹرک ڈیفیبریلیٹر مشین ہو، یا جہاں پہ اس شخص کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہو، وہ کوئی مال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ مشین ہو، جو کئی عوامی جگہوں پر دستیاب ہونی چاہیے، تو وہ خودکار طریقے سے دل کو جھٹکا دے کر دھڑکن بحال کر سکتی ہے۔ مشین کی ہدایات آسان ہوتی ہیں، صرف پیڈز لگائیں اور باقی کام وہ خود کرتا ہے۔
کیا کارڈیک اریسٹ سے بچاؤ ممکن ہے؟ جی ہاں، آپ اپنے آپ کو کارڈیک اریسٹ سے بچا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ متوازن غذا لیں، روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی یا ورزش کریں، اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں رکھیں، تمباکو نوشی اور نشہ آور اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، سالانہ اپنے دل کا چیک اپ ضرور کروائیں، خاص طور پر اگر فیملی میں دل کی بیماری ہو۔ ذہنی دباؤ، اپنے سٹریس کو کم کریں۔ آئیے اب میں آپ کو ایک مختصر ویڈیو کے ذریعے CPR کا عمل دکھاتا ہوں۔ اس شخص کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے، ساتھ ہی کھڑا شخص CPR شروع کرتا ہے۔ کارڈیک اریسٹ میں دل سے خون کی روانی بدن کو بند ہو جاتی ہے۔ جب ہم CPR کرتے ہیں، ہر پش 2 انچ تک گہرا ہونا چاہیے اور 1 منٹ میں ہمیں تقریباً 100 پشز دینے ہوتے ہیں۔ ہر 30 پش کے بعد 2 دفعہ منہ کے ذریعے سانس دینا لازمی ہے۔ جب ہم پش کرتے ہیں تو خون دل سے پورے بدن کی طرف جاتا ہے، اور جب ہم پش ریلیز کرتے ہیں تو خون بدن سے دل کی طرف واپس آتا ہے۔ وہ کام جو دل اب خود نہیں کر سکتا وہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا 30 کمپریشنز کے بعد 2 دفعہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ ضروری ہے۔ جب ہم پریشر ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہوئے خون دل سے پورے بدن کی طرف جاتا ہے، جب ہم پریشر ریلیز کرتے ہیں یہ واپس آتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کہ دل کرتا ہے جب وہ ٹھیک ہو، لیکن اب چونکہ دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں جب تک اس کی زندگی واپس نہ لوٹ آئی، جب تک ایمبولینس یا میڈیکل ایڈ ہمارے پاس آ نہ جائے، تب تک ہم نے CPR کو جاری رکھنا ہے۔ CPR میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے درمیان میں ہم نے پریشر دینے ہوتے ہیں، اور یہ 1 منٹ میں تقریباً 100 سے 120 دفعہ ہم پریشر ڈالتے ہیں، اور ہر 30 پریشرز کے بعد ہم منہ سے 2 بار اس شخص کو سانس دیتے ہیں۔ ہر کمپریشن 2 انچ تک گہرا ہونا چاہیے، 1 منٹ میں 100 سے 120 دفعے، اور یہ ضروری ہے کہ ہر 30 کمپریشنز کے بعد منہ سے 2 دفعہ پفس کیے جائیں۔ منہ پہ سانس دینے کے لیے گردن کو ایکسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ CPR آئیڈیلی 2 بندوں کا کام ہے، ایک بندہ کمپریشنز دے اور دوسرا بندہ ہر 30 کمپریشنز کے بعد 2 دفعہ منہ کے ذریعے پف کرے اور سانس مصنوعی طور پہ سانس دے۔ آپ یہ پریکٹس بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے بستر پر پڑا ہوا سرہانہ یا تکیہ لیں، اس کو اپنے بیڈ، اپنی چارپائی پر رکھیں یا پھر قالین پر رکھیں، اور فرض کریں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے۔ اب آپ اپنی ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اس سرہانے یا پھر تکیے پر CPR کی پریکٹس کریں۔ ہر 30 دباؤ یا پریشرز کے بعد اس شخص کو منہ سے سانس دینے کی مشق کریں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ CPR سیکھ چکے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم CPR سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک تعزیت نہیں، ایک بیداری ہے۔ ہمیں اسکول، کالج، مسجد، مارکیٹ میں CPR کی تربیت دینی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو یہ سادہ طریقہ سکھانا چاہیے۔ میری خواہش ہوگی کہ حکومت CPR اور آٹومیٹک الیکٹرک ڈیفیبریلیٹر کو ہر ادارے میں لازمی قرار دے۔
प्रोफेसर नियाज अहमद हम में नहीं रहे, मगर अगर हम इस वाक़ये से सबक सीख लें तो शायद कल किसी और के लिए जिंदगी बचाने का जरिया बन सके। याद रखें, जहां वक्त कम हो वहां तरबियत काम आती है। नाजरीन, बराह मेहरबानी CPR सीखें, अपने दोस्तों, बच्चों और वालदेन को सिखाएं। ये सदका जारिया है और किसी का बचा हुआ कल आपका एक अमल बन सकता है। दिल अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को अचानक बेहोशी, सांस बंद होना या दिल की बीमारी के आसार नजर आए तो वक्त ज़ाया ना करें, फौरन CPR दें और एम्बुलेंस बुलाएं। याद रखें, हर लम्हा कीमती है और ये कहानी है 4 से 6 मिनट की। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं डॉक्टर फारूकी इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा और मेरी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उठिए और CPR की प्रैक्टिस कर लें। यकीन कीजिए, सिर्फ चंद मिनटों में ही आप अभी CPR सीख जाएंगे। तो देर किस गप बात की, उठिए, सिरहाना उठाइए, तकिया उठाइए और CPR शुरू। खुदा हाफिज।